بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکنامکس کا یا معاشیات کا کوئی باقاعدہ طالب علم کبھی بھی نہیں رہا، یعنی کہ میں نے اکیڈمکلی کسی بھی جماعت کے اندر اکنامکس نہیں پڑھی، لیکن اس مضمون کی طرف میرا رجحان یا میلان ہونے کی ایک عجیب وجہ بنی۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ 1999 کی بات ہے کہ میرے ایک رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے گھر نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، ایون چائے بھی نہیں پی سکتا، کیونکہ تم بینک میں ملازمت کرتے ہو اور تمہاری کمائی حرام ہے سود کی وجہ سے۔ میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا اور بڑا عجیب سا مجھے لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا بھلا میرا رشتہ دار ہے اور میں تو اپنی محنت مزدوری کر رہا ہوں، بینک کے اندر کام کرتا ہوں اور اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، لیکن یہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ جناب میں تیرے گھر کھا پی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت اکنامکس یا اسلامک اکنامکس کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایکسیڈنٹلی مجھے یاہو پہ، اس زمانے میں یاہو کا ہی دورہ تھا، یاہو پہ سرچ کرتے ہوئے ہارورڈ اسلامک فنانس کا ایک فورم سے تعارف ہوا جو اس وقت اسلامک فنانس کی پروڈکٹس اور کنسیپٹس کے اوپر کام کر رہا۔ اس پہ کام کرتے کرتے مجھے علم ہوا کہ انڈونیشیا ملائیشیا کے اندر اسلامک فنانس پہ خاص طور پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے کہ میں جمپ کرتا اور اسلامک فنانس کی مزید ڈیٹیلڈ پیپرز پڑھتا، میں نے اپنا نالج بڑھانے کے لیے یا اپنا ایک بیسک نالج ڈیولپ کرنے کے لیے یاہو سے ہی ایک اکنامکس کی ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کی اور آہستہ آہستہ کچھ عرصہ اس کا مطالعہ کرتا رہا تاکہ میں ایک بیسک جو اس کے ٹرمز ہیں اس سے انٹروڈیوس ہو جاؤں اور مجھے اکنامکس کے کنسیپٹ کا پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا۔ پھر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ اگلے کچھ عرصے تک میں اس کو پڑھتا رہا اور پھر اچانک ایک دن میری والدہ کے ساتھ مجھے 2002 میں حج پہ جانا ہوا، اور حج پہ جا کے میں خاص طور پہ جو ٹائم نمازوں اور طواف کے علاوہ ہوتا تھا، میں اس کے اندر بیٹھ کے انگریزی زبان کے اندر قرآن شریف کا باقاعدگی سے ترجمہ پڑھتا تھا۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ سورہ بقرہ کی جو ان سی المشہور آیت ہے سود کے متعلق، جو سارا بیان ہے 275ویں آیت سے لے کے 278ویں آیت تک، جب میں نے اس کو پڑھا اور فٹ نوٹ کے اوپر ابن کثیر کی تفسیر تھی، تو میں نے پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ جس شخصیت نے، میری فیملی کی شخصیت نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر کھا پی بھی نہیں سکتا، اس نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جس سود کا اور جس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، وہ جب میں نے اس کو اپنے ہارورڈ اسلامک فنانس اور اپنی جو ڈکشنری کا نالج تھا اکنامکس کا اور کچھ جو انڈونیشیا ملائیشیا کے پیپرز میں نے پڑھے تھے، جب اس سے میں نے تال میل کر کے اس کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ان سی ہماری کنونشنل بینکنگ ہے یہ سودی بینکنگ کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اسلامی ذہن بقول اس کے رکھتا ہے یا مذہبی ذہن رکھتا ہے، وہ اس بینک کی کمائی کو غلط سمجھتا ہے۔ اگلے کچھ عرصے کے اندر میں نے مختلف علماء سے آن لائن ہی رابطہ کیا اور ان سے یہ مسئلہ یا فتویٰ لینے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے میں مجبوراً کام کرتا ہوں بینکاری سسٹم کے اندر، تو کیا مجھے یہ چھوڑنا چاہیے یا مجھے رکھنا چاہیے، میں کسی اور چیز کی تلاش کروں؟ تو جو زیادہ تر علماء تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں تمہاری جو ان سی یہ بینک کی کمائی ہے یہ غلط ہے، لیکن تمہیں ایک دم اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تم پہلے اپنا کوئی مناسب روزگار کا بندوبست کرو اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا۔ لیکن ایک دو جو پاکستان سے علماء کا جن سے تعلق تھا ان کا بڑا ہارڈ سٹانس تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے فوراً یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے اور مجھے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ میرا خود ہی ہاتھ سنبھالے گا اور مجھے کوئی نہ کوئی رزق حلال مل جائے گا۔ بہرحال میں نے ان دنوں ریزائن دینے کے متعلق سوچا، لیکن وہ اس طرح کے حالات ہوئے کہ میں دے نہ سکا یا وہ ایکسیپٹ نہ ہو سکا، لیکن میں ساتھ ساتھ اپنی اس اسلامک فنانس کی چیزوں کو پڑھتا گیا۔
وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بیچ میں خیر ایک میں دوبارہ کبھی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ ایک دفعہ میں نے بینکنگ چھوڑ بھی دی تھی اور کوئی 2 سال 3 سال کے وقفے کے بعد میں دوبارہ بینکنگ میں آیا، کیونکہ میرے حالات بہت ہی زیادہ نگفتہ بے ہو چکے تھے، کھانے پینے کے بھی لالے پڑ چکے تھے۔ تو ایک مولانا صاحب نے مجھے فتویٰ دیا کہ کیونکہ تمہارے حالات مرنے والے ہوئے ہیں تو تم مجبوری کی حالت کے اندر یہ کام کر سکتے ہو۔ تو میں بینکنگ میں واپس آ گیا، اور وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ نو الحمدللہ آئی ایم ہیپیلی ایڈجسٹڈ ان بینکنگ سسٹم، اور اس کو میں اون کرتا ہوں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے، یہ میں ایک علیحدہ ویڈیو کے اندر اس بحث کو پیش کروں گا۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تب سے اسلامک فنانس کو پڑھنے اور اس کو جانچنے کا موقع ملا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آج تک میرے ذہن میں انریزولوڈ ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسلامک فنانس، ایک ہوتی ہے اسلامک اکنامکس۔ میں نے قرآن کی تفاسیر اس حوالے سے وہ پورشنز پڑھنے شروع کیے، ان علماء کو پڑھنا شروع کیا جنہوں نے سود کے متعلق بہت زیادہ بحث کی ہوئی تھی۔ سٹارٹ سے ہی جس چیز کے متعلق میں بات کو سمجھ نہ پایا، وہ خاص طور پہ میری نظر ٹک گئی اس بات کے اوپر کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ رشوت کا کام بھی کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بھی ہیں، کار ڈیلرز بھی ہیں، یہ لوگوں کو چونا لگا کے پیسے بھی کھاتے ہیں۔ ان کی طرف کوئی کھانے پینے سے انکار نہیں کرتا، ان کو معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی ملتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے تنگ کرتی رہی اور آج بھی کرتی ہے، وہ پرائسنگ کا کنسیپٹ ہے کہ یہ پرائسنگ جو سی ہے کہ اگر ایک 500 روپے کی چیز 2500 روپے کی بیچی جا رہی ہے تو کیا یہ حلال منافع ہے؟ جس طرح سے حرام اور حلال کا کنسیپٹ ہے، اسلامک فنانس اور اسلامک اکنامکس یا اسلامی معاشرے کے اندر حرام اور حلال کا نظریہ منافع کے حساب سے کیوں نہیں موجود؟ اسی طریقے سے سوچتے سوچتے میں ہمیشہ سے اس بات پہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر جن سے یہ لوگ ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ عمرہ بھی کرتے ہیں، ان کی بلا سود جو ان سی کمائی ہے جس کے اندر دھوکہ بازی، رشوتستانی اور لالچ اور یہ دوسروں کا حق مار کے کمایا ہوا پیسہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے حج عمروں کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے ذہن میں یہ بات بھی بار بار آتی رہتی ہے، ابھی بھی آتی ہے، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو اسلامک بینک ہیں جب وہ کسی سے ڈپازٹ لیتے ہیں یا کسی کو بزنس کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو کیا انہوں نے ان کے سورس آف انکم کے متعلق ویریفیکیشن کرتے ہیں؟ اگر یہ واقعی شریعہ کے مطابق کام کر رہے ہیں تو کیا ڈپازٹ لیتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ کیا اس کا سورس آف انکم حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ بغیر جانچ کیے ہوئے سورس آف انکم کو لینے کے بعد اس کو آگے لینڈ بھی کر دیتے ہیں اور اس پیسے کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آج تک میں سمجھنے سے قاصر رہا ہوں۔ لیکن اس تمام تعلیم و تربیت جو میں نے خود ساختہ اپنے لیے ڈیولپ کی، اس کے اندر ایک چیز پہ جا کے میری ذہن بالکل ٹھہرا۔ سود کو بالکل میں حرام سمجھتا ہوں، ربا ایک غلط چیز ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ سود یا اس طرح کی چیز حرام کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام جس چیز کو بھی حرام قرار دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ جسمانی یا روحانی طور پہ ایک فرد اور ایک معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے اسلام آپ کو کسی چیز کے متعلق حلال یا حرام کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو میں نے بڑا غور کیا تو مجھے ایک آیت جو قرآن شریف کی مجھے ملی جس کا مفہوم ہے جو تمہارے پاس زیادہ ہے دے دو، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی طور پہ اصل میں اسلامک فنانس نہیں، اسلامک اکنامکس کی بنیاد دینے سے متعلق ہے۔ اسلامک اکنامکس کی جو بنیاد ہے وہ معاشرے میں مساوات سے متعلق ہے۔ اسلامک اکنامکس کی جو بنیاد ہے وہ دراصل معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی جو غیر اخلاقی یا غیر قانونی پیسوں کی ترسیل ہے اس کو روکنے کے لیے ہے۔ دیٹ از وائی میرا ماننا یہ ہے
کہ غیر ضروری منافع بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے ہم دوسری اور کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دھوکے سے یا زمین کو غلط ریٹ کے اوپر بیچ کے کمایا ہوا منافع ویسے ہی حرام ہے جیسے کسی اور چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حرام کے کمائے ہوئے پیسے پہ بعض دفعہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، نظر نیازیں بھی دیتے ہیں، حج عمرے کرتے بھی ہیں اور ٹکٹیں نکال کے لوگوں کو بھی کرواتے ہیں۔ تو آخر یہ چیز اس طریقے سے چلتی کس طریقے سے ہے جو کہ اسلامک اکنامکس کے بنیادی اصول یعنی کہ لوگوں کے کام آنا اور لوگوں سے فیئر ڈیل کرنے کے مخالف ہے۔ تو مجھے کرتے کرتے اب ایک خاص طور پہ جب سے میرا ایک صوفی سسٹم سے تعلق بنا، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے عبادات کے بعد معاملات اور اخلاقیات ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر خاص طور پہ کسی صوفی سسٹم سے اٹیچ ہیں، چاہے آپ کسی بھی قسم کا صوفی سسٹم ہو، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو اور اخلاقی تبدیلی آنا لازم ہے، وگرنہ ایک قسم کا ایک سیلف ڈسیپشن ہے یا خود کو ایک دھوکہ ہے جو آپ اپنی نمازوں اور اپنے وظائف یا اپنے منتروں کے اندر ڈکا چھپا کے لے کے چل رہے ہیں۔ تو جو اخلاقی طور پہ معاشرے کو جو چیز سب سے زیادہ فائدہ یا نقصان دے سکتی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ فنینشیل یا اکنامک میٹرز ہی ہیں۔ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر، اور ہمیں کسی بھی طور پہ اپنے مالی معاملات کے اندر صاف ستھرا ہونا ہمارا لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف سود کو حرام قرار دینا جو حرام ہے، صرف سود کو حرام قرار دے کے باقی تمام چیزوں پہ پردہ ڈال دینا اور اس کو کھا پی جانا اور ایسے گھروں کے اندر آنا جانا یا کھانے پینے کو برا نہ سمجھنا ایک قسم کی بہت واضح قسم کی منافقت میرے نظر میں ہے۔ اس چیز کو ایک اور طریقے سے جو میں نے اپنے پیریڈ آف مختلف سالوں کے اندر سیکھا، وہ یہ سیکھا کہ ہم بہت دفعہ صدقہ اور خیرات کی بھی جو اصل روح ہے اسلامک اکنامکس کے وائز، اس کو شاید جانچ نہیں پائے۔ صدقہ خیرات، زکوٰۃ تو خیر ہے ہی فرض، یعنی کہ بیسک جو 5 ہمارے ایمان کے لیے لازمی چیزیں ہیں، تو زکوٰۃ تو لازمی ہم نے دینی ہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام صدقہ خیرات کو بھی بہت زیادہ ایک قسم کا اس کے متعلق موٹیویشن ڈیولپ کرتا ہے۔ اس موٹیویشن کو جب میں نے سوچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں جس طرح زکوٰۃ مال کو، حلال کو ایک قسم کا نتھار دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کا جو نظام ہے اسلامی معاشرے کے اندر، ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے کے اندر، وہ ایک ایسا نظام ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے تمام کے تمام لوگ اپنی بنیادی بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے کہ ہم پاکستانی بہت بڑے پیمانے کے اوپر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ نارمل جو ان سے ایک رف اسٹیمیٹ ہے، ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، کہ تمام سال کے اندر، ایک سال کے اندر صدقہ خیرات، فقیروں کو پیسے دینا، خانقاہوں کو پیسے دینا، مزاروں کو پیسے دینے کی جو اکانومی ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ 1 ٹریلین یا ہو سکتا ہے 2-3 ٹریلین ہو، اس کو کسی جگہ پہ مینیج نہیں کیا جا رہا اور اس کو کسی طریقے سے لے کے نہیں جایا جا رہا، جس کی وجہ سے معاشرے میں اسلامی اکنامکس کے لحاظ سے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کی جو خیر پیدا ہو سکتی تھی اور اس سے خیر جو پھیل سکتی تھی، بدقسمتی سے وہ نہیں پھیل پا رہی۔ اس کے لیے میری تجویز ہے کہ ہم اپنی صدقے خیرات کا جو رخ ہے، یعنی کہ یہ ضرور کریں، لیکن اس کو صرف خیرات کے نظریے کی بجائے شراکت کے نظریے کے اوپر لے جائیں۔ شراکت اس بات کی کہ مثال کے طور آپ نے چاہے 1000 روپیہ ہے، چاہے 1 کروڑ روپیہ ہے، چاہے 10 کروڑ روپیہ ہے، آپ نے صدقہ یا خیرات کرنا ہی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو اس طریقے سے مصرف اس کا بنائیں، علماء سے اجازت لے کے، کہ آپ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں
جو اپنی انٹرپرینورشپ کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک شراکت کا کام کر لیں۔ مثال کے طور پر 5 یا 7 یا 10 یا 11 لوگوں کا ایک گروپ بنا کر ان کے ایک اچھے آئیڈیا کو پوریفائی یا ریفائن کرنے کے بعد آپ نے وہ پیسہ جو خیرات کے اندر صرف کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے پہ 10-15 لاکھ روپیہ لگا دینا تھا، آپ کسی کو ای بزنس یعنی کہ الیکٹرانک بزنس یا ای کامرس کا بزنس شروع کرا سکتے ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے کے اندر، جس سے نہ صرف کہ وہ 10-11 لوگوں کا روزگار لگے گا بلکہ ان سے ریلیٹڈ لوگوں کا بہت سارے اور جو ایسوسیٹڈ لوگ ہوں گے ان کی مزید بہتری کی ایک سبیل بھی بنے گی۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم اس بحث کو تو ہمیشہ ہماری ہوتی ہی رہے گی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی زکوٰۃ کا نظام موجود ہے۔ صدقہ خیرات لوگ چاہے اپنے لالچ میں کرتے ہیں چاہے اللہ کی خوشنودی میں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کو اس صورت میں ادا کریں جس صورت میں ہمیں قرآن و حدیث نے صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کو خیر کا باعث بنا کے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی عملی جامہ اس طریقے سے پہنایا جا سکتا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ جو انڈر پریویلیج علاقے ہیں پاکستان میں جیسے بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی کے بہت سارے حصے، جنوبی پنجاب، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنا کر انہی پیسوں سے، ان شراکت کے پیسوں سے، مثال کے طور پر اگر 5 بندے ہیں تو چھٹے آپ خود بن جائیں، ان کو قرض حسنہ ٹائپ پیسے دے دیں، بلکہ قرض حسنہ سے بھی ایک سٹیپ اوپر جائیں کہ آپ 5-10 لاکھ روپیہ ویسے بھی اگر صدقہ نکال دیتے ہیں یا خیرات دے دیتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کسی کاروبار کرنے کے لیے یا کسی روزگار کو شروع کرنے کے لیے دیں تاکہ لوگ باعزت طریقے سے اس خیر کو پا سکیں جو اسلامک اکنامکس کی روح ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔